الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس سے پہلے بیان ہو چکا کافر مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے رہے. اللہ تعالی جواب دیتا رہا. ان ظالموں نے کہا کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے. رب کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ابھی دنیا کے چند دن ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا. جب عذاب دیکھو گے پتہ چل جائے گا کون گمراہ تھا. اس حوالے سے ضروری باتیں آپ کو سنا چکا. نبی کا مذاق اڑانا یا ان کی کسی چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ کفار کا طریقہ ہے.
ایمان والا نبی کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اور ایمان والے پر نبی کی تعظیم لازم ہے، حکم ہے رب تعالی کا۔ ایمان لاتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نبی کی تعظیم کرنی ہے۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرے گا، اس کی کوئی نیکی عبادت کا درجہ نہیں پا سکے گی، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی گستاخی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ ایسا جرم ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے بتا دیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ جس نے بھی نبی کی تعظیم نہیں کی وہ عذاب دیکھے گا، اس کے لیے دردناک سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہوں سے گمراہی سے، گستاخوں سے گستاخی سے محفوظ رکھے۔ ایک مسئلہ ایک بار پھر بیان کروں گا، اگر کسی سے انجانے میں کوئی لفظ نکل جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، اس کی نوعیت واضح کرے گی، لیکن وہ یہ کہے کہ میری نیت گستاخی کی نہیں تھی، تو اس حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ لفظ صریح واضح لفظ ہے، اس میں تاویل بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ لفظ سمجھ آ رہا ہے، اب اس کو ہیر پھیر کرنا کہ نہیں مانا یہ نہیں یہ ہے، یہ تاویل بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کو، کوئی شخص آپ کو خدا نخواستہ کسی کو ولد الحرام کہے، عربی میں لفظ ہے ولد الحرام، اردو والے حرام زادہ ترجمہ کریں گے۔ وہ یہ کہے کہ لفظ حرام کے معنی عزت کے بھی ہیں، المسجد الحرام، خانہ کعبہ کو مسجد حرام کہتے ہیں، تو حرام کے معنی تو عزت کے بھی ہیں۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ تم عزت کی پیدائش ہو، عزت والے لڑکے ہو، تو کیا آپ یہ مان لیں گے؟ نہیں، لفظ واضح ہے۔ تو تعویل کرنا لفظ صریح میں، واضح لفظ میں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب کسی سے ہو گئی گستاخی، جان بوجھ کر کی، نادانستہ کی، گستاخی ہو گئی، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پھر کہیے گا، معافی نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والے کے لیے معافی نہیں۔ توبہ کرے گا، وہ توبہ سچے دل سے کرے گا تو دو کام ہو جائیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ دو کام بھی نہیں ہوں گے۔ کون سے دو کام؟ نہ تو اس کی نماز پڑھی جا سکتی ہے جنازے کی، نہ مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔ معافی نہیں ہے، سزا دی جائے گی، اس کی سزا ہوگی۔ گورنمنٹ کو، کسی صدر کو، گورنر کو، وزیر کو، کسی مالدار کو، عہدیدار کو معاف کرنے کا اختیار
نہیں ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گستاخ کو معاف نہیں کیا، ان کے لیے سزا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے، اپنے سامنے دلوائی ہے۔ اور پھر وہ نبی کا اختیار، وہ جو چاہیں کریں، ہم ان کے اختیار میں کہیں کہ نہیں ان کو اختیار تھا تو ہم بھی کر لیں، تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو گستاخ کے لیے رعایت ڈھونڈنا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، نظام کو بگاڑتا ہے، وہ پوری ملت کو بگاڑتا ہے، اس کی وجہ سے سارا کچھ درہم برہم ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آج طرح طرح کے مسائل ہیں، لوگوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں، اپنے مجرم کے لیے رعایت نہیں ڈھونڈتے، دین کی بات میں دخل دیتے۔ کوئی ان کے کسی عزیز کو، ماں باپ کو، بہن بھائی کو، بیوی بیٹی کو کچھ کہہ دے، معاف نہیں کرتے۔ نبی کو کچھ کہہ دے تو کہتے ہیں معاف کر دو۔ عجیب مزاج ہے۔ ایمان والے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کی مخلوق میں نبی سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ تعظیم والا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا یہ حال نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ نبی کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس دنیا نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، دنیاوی شان و شوکت نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ٹھوکر مار دیں تو ساری زمین سونا بن جاتی ہے، ان کی انگلی کا ایک اشارہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس دنیاوی مال و متاع کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر میں یہ نہیں چاہتا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھے، جس دن کھاؤں اس کا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں اس کی یاد میں روتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی بندے؟ فرمایا میں نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا کی ان کو کوئی طلب تھی یا وہ دنیا کے لیے کوئی اپنے اندر خواہش رکھتے تھے۔ یہ اختیاری غربت تھی، اضطراری غربت نہیں، لاچاری کا عالم نہیں تھا۔ پسند نہیں کیا دنیا کو، اختیار نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بہت بلند ہے، مگر جن پر پردے پڑے ہوں انہوں نے ماننا نہیں، کافر نہیں مانے۔ بصارت بظاہر تھی ان کے پاس، آنکھیں تھیں، مگر وہ دیکھ سکے نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ میری آنکھیں کام نہیں آتی جب تک ایمان کا نور نہ ہو۔ ایمان والے کو نبی کی شان نظر آتی ہے، دوسرے کو نظر نہیں آتی۔ تو آج بھی اگر کوئی آپ کو ایسا لگے کہ اس کا کلام، اس کی باتیں ایسی ہوں، سمجھ لینا اس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے۔
اگر ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہ کرتا. اس کو ادب کی توفیق ہوتی، ایمان والا ادب والا ہوتا ہے.